कायरा उस टीम में शामिल है, और बेशुमार सूबे की हुकूमतें, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, NDMA, PDMS मिल के उन्होंने सब कुछ दिखाया। कल बिलावल भुट्टो साहब ले गए थे सफ़ीरों को, उन्होंने जाके दिखाया। बिलावल भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशन में जो फ्लैश अपील करवाई, उससे UN जो है $160 मिलियन का उन्होंने दिया। फिर वो ये अपील ट्रिगर होगी इंशाल्लाह। और दोस्त ममालिक और हमारे बरादर ममालिक के कई सरबराहों ने मुझे फ़ोन किए, उन्होंने कि हम हाज़िर हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, और इंशाल्लाह हम इनको हर तरह से मदद करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, और इंशाल्लाह हम अपने वसाइल भी हम बुरुकार लाएंगे। लेकिन मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, कि 4 माह हो गए हैं मुझे दिन रात या तो IMF, अब कोई ज़रा सी बात होती है, यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है कि आप खुद अपने ताई आप आज़ाद नहीं है कि आप फैसला कर सकें। हत्ता कि ये जनाब जो बिजली के जो है हमारे जो अपना FSC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा जो हुक्का पानी बंद ना कर दे। कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। मैं बता दूं आपको, आज कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत से काम लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अल्लाह ने आपको पहाड़ भी दिए हैं, आपको वसाइल भी दिए हैं, खजाने भी दिए हैं, मादनी आपको वसीले दिए हैं, बेशुमार आपको अरबों खरबों के मादनी वसीले दिए हैं आपको, मगर उसके लिए हमने आज क्या किया, आज तक क्या किया? रेकोटेक की मिसाल ले लें। रेकोटेक, एक धेले की वहां से तांबा नहीं निकला, एक धेला का वहां से सोना निकला, और अरबों खरबों पाकिस्तान तावान में अदा कर चुका है। कभी कौमें इस तरह बनती हैं? फिर ये कहते हैं जनाब कि हम मांग रहे हैं, और फिर 75 साल बाद भी अगर मांग रहे हैं तो फिर और क्या करते? ये खाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। ये सारा हमारा अपना अमल, हमारा अपना किया धरा है। मैं बताऊं आपको, किसी का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपने पांव पे दिन रात कुल्हाड़े चलाए हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको मिसाल, रेकोटेक की एक मिसाल, जो कि बलूचिस्तान की यानी जो तरक्की और खुशहाली में एक इंकलाब बपा कर सकता था पूरे पाकिस्तान के लिए, उसका हाल देख लें कि अरबों खरबों हम तावान वकीलों की फीसें अदा कर चुके हैं, और अभी भी डर लग रहा है कि जो मुआहदा हुआ है कहीं वो टूट ना जाए। खुदा ने आपको कहा कि ये खजाना है, इसको खोदो और खाओ, खुद भी खाओ, अपने रिश्तेदारों को भी, अजीजों को भी, और वो भी जो सफेद पोश है, और पूरी कौम को खुशहाल करो। वो खजाना खोदने के बजाय हमने अपने अरबों अपने बर्बाद कर दिए। अरबों डॉलर, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, अरबों डॉलर जाया हो गए हमारे। और वक्त जो जाया हुआ, ये जो गाड़ी जो तरक्की और खुशहाली की जो पीछे चली गई, उसका कौन जिम्मेदार? उसका कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा उसका? और चिन्नौट की मिसाल तो आपके सबके सामने है। आप जानते हैं कि चिन्नौट में क्या हुआ था। 2008 में जब मैंने अपना जिम्मेदारी संभाली पंजाब में, तो मुझे कहा जी ये चिन्नौट का मुआहदा है, एक वफाकी सेक्रेटरी था, उसका भाई अमेरिका में वो है जनाब, उसको ये मुआहदा मिला, तो आप इसको अब आगे तौसीक कर दें। मैंने कहा मैं तो तौसीक नहीं करता इसकी, मैं देखूंगा। बड़ी सिफारिशें थी, नाम नहीं लेता। जब देखा तो सब फ्रॉड था। यानी 80% वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में बसता है, और 20% हुकूमत पंजाब का, और वो भी 20% उसके मरहूने मिन्नत। वो जब इशारा करेगा तो उनको शेयर्स को हम इधर उधर कर सकते हैं। ना पैसा, ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, ये कहते हैं ना आप। और वो सारा कुछ वो ले गया, अरबों रुपए का वो चिन्नौट का खजाना। हाई कोर्ट गए। अब इस तरह कौमों का वक्त जाया होता है। 3 साल हम हाई कोर्ट में लड़े, फिर अल्लाह भला करे एक जज का, हाई कोर्ट का जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक नामवर जज है, बड़ा ऑनरेबल जज है, उन्होंने फैसला दिया कि जनाब ये बड़ा डाकाजनी हुई है पाकिस्तान के गरीब अवाम के खजाने में, इसको कैंसिल किया जाए, और नैब इसका केस। लेकिन नैब जिसने जनाब क्लीन चिट दे दी कि ये सारा मामला ठीक था,
یہ ہے عمران نیازی نیب گٹھ جوڑ. یہ تھا. ایسے میں نہیں کہتا تھا یہ گٹھ جوڑ ہے, اس لیے میں کہتا یہ گٹھ جوڑ ہے کہ یہ تھا یہ گٹھ جوڑ. تو وہ جناب اس کو پھر ہم نے وہاں سے کیا. پھر 3 سال لگے آگے, ہم نے سرویئرز مقرر کیے, پھر خزانہ ڈھونڈا. تو پہلا جو فیز تھا $4 ارب کا, وہ ڈاکومنٹڈ, وہ ہم نے الحمدللہ کیا. اگلے فیزز تو پر کام جاری تھا. پھر حکومت بدل گئی. آج 4 سال بعد میں نے دیکھا تو معاملہ وہیں کا وہیں. یہ ہے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, اور ان کیمرز کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم غریب سے غریب تر ہو گئے, کیوں ہم بیکاری پن ہم میں آ گیا, کیوں ہماری معیشت تباہ ہو گئی, کیوں ہم IMF کے گروی ہو گئے, کیوں ہم ورلڈ بینک کے گروی ہو گئے, کیوں ہمارے اپنا جو مستقبل جو ہے وہ جو تابناک ہونا تھا, درخشندہ ہونا تھا, اس کے اوپر گہرے سایہ آ گئے, کیوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اپنی تعلیم اور علاج ان کو وہ نہیں مل سکا جو کہ قرب جوار کی قومیں ان کو دے رہی ہیں, کیوں ہسپتالوں میں دوائیاں مفت نہیں ملتی, کیوں پاکستان کے اندر ہماری جو زمین ہے, ہمارے جو پہاڑ ہیں, وہ ہمارے لیے سونا کیوں نہیں اگلتے. یہ ہے وہ وجوہات کہ ہم اپنے دشمن خود بن گئے. وہ کیا شعر خواجہ نثار رفیق صاحب, اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ بالکل یہ مصرع اس کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے آج کی صورتحال سے. لیکن میں آپ کو اس رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں. یہ میں نے مثالیں اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ 75 سال میں ہم پیچھے کیوں چلے گئے, اور ان قوموں سے جن سے آگے تھے ان سے بھی پیچھے کیوں چلے گئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے اور قوم فیصلہ کر لے تو اپنا راستہ بدل لیتی ہے. جب کوئی قوم فیصلہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو جائے تو پھر وہ قوم اپنا راستہ بدل لیتی ہے. ایسے میں وہ شعر نہیں پڑھتا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے محنت کا. اب میں گیا ہوں اپنے دوست برادر ممالک میں قطر گیا ہوں. باخدا وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سپہ سالار بھی بیٹھے تھے وہاں پر, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے, یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب ہم حاضر ہیں, لائیں منصوبے, ہم اربوں ڈالر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. اب بتائیے کہ اس کی تیاری نہ ہو. مجھے آپ یاد ہوگا یہی عمران نیازی کہتے تھے کہ جناب یہ جو منصوبے لگائے ہیں نواز شریف نے الحمدللہ بڑے شفاف اور سستے ترین, یہ اپنا گیس کے منصوبے بجلی کے, یہ ہم بیچیں گے اور $2.5 ارب لیں گے. میں اب قطر گیا, یہ گواہ ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2019 میں آئے, ہم نے آپ کو پرپوزل دی, 4 سال تک ہمیں جواب ہی کسی نے نہیں دیا. کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. اب بتائیے کہ میرے پاس میں ایبسلیوٹلی آئی واز ڈیپلی امبیرسڈ, اور پسینہ آتا تھا جب وہ قدم قدم پہ ہمیں یہ کہتے تھے بڑے اچھے طریقے سے, جو ایک بھائی سے کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جناب ہم آئے تھے پاکستان آپ کے پاس فلاں تاریخ میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں, آپ کا تو ہمیں آج تک جواب ہی نہیں ملا اس منصوبے کا. ہم آپ کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب کراچی میں گیس کا ایک ٹرمنل ہم نے لگانا تھا, ہم آپ کے پاس آئے تھے, ہمیں تو کوئی جواب ہی کوئی نہیں ملا. اب بتائیں میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کس کے کاندھے پر رکھ کر آپ روئیں گے کہ محنت نہیں کرنی, کوشش نہیں کرنی, بھاشن دینا چور اور ڈاکو کا, اور قوم بھوکی مر رہی ہے, قرضے لے رہی ہے, بھیک مانگ رہی ہے, بجلی مہنگی بن رہی ہے, اور آپ چور اور ڈاکو کے بھاشن دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا کہ آئیں ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا گہری نیند سوتے رہے, آپ کو جاگ نہیں آئی, آپ کو خیال نہ آیا, آپ کو سوچ نہیں آئی. جو کوٹ سبزن میں ایک یتیم بچی بستی ہے, جو میران کی وادیوں میں ایک بیوہ اپنا زندگی بسر کرتی ہے, جو اپنا بلوچستان کے پہاڑوں میں جو بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں, جو اپنا برف پوش پہاڑوں میں KP میں جو بڑی سخت زندگی بسر کرتے ہیں, ان کا تو آپ کو خیال نہ آیا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے. اور جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں,
یہ وہ سوالات ہیں، چپتے ہوئے سوالات جو مجھے رات کو مجھے نیند میں مجھے جگا دیتے ہیں. اب ہم لگے ہیں، اب اس سال $20 ارب کا ہمیں تیل منگوانا پڑا. $20 ارب کا تیل کی قیمتیں دگنی تگنی ہو گئی. $20 ارب. اچھے دنوں میں یہی بل مفتہ صاحب 7, 8, 10 ارب ہوگا. اب 20 سے بھی زیادہ کراس کر گیا. $20 ارب سے کراس کر گیا. 1.2 ارب کی IMF کی جو لون ہے، قرض ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی ناک سے لکیریں نکالی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا. اور ہم پاکستان کو، سری لنکا کے لیے اپنا دعائیں کر رہے ہیں. یار یہ پاکستانیت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیازی صاحب میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نے تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک خداداد ملک پاکستان ہے، اس کو بہت زخم لگے ہیں، کوئی شک نہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محنت کرنا ہوگی. اس کے علاوہ نہ پھوکوں سے، نہ جادو منتر سے، نہ کسی اور طریقوں سے تویز گانڈے سے کام نہیں چلے گا. بالکل. تو میں بات بہت لمبی ہو گئی، دل میرا بڑا دکھی تھا. میں ساری باتیں آج آپ سے کھل کے کرنا چاہتا تھا. اور آج ہی میں نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے، دیکھیے کولیشن یہ ایک اتحادی حکومت ہے. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ اتحادی حکومت کے بے پناہ فائدے بھی ہیں کہ یہ چاروں صوبوں میں کی یہ ایک نمائندہ حکومت ہے. لیکن اس کا اپنا ایک دوسرے ڈائنامکس بھی ہیں کہ مشاورت سے کام کرنا ہوتا ہے. اگر مشاورت اگر نہیں ہوگی تو وہ اتحادی بجا طور پر اعتراض کریں گے. اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کام کو دھکا دیتا ہوں، لیکن اب مشاورت کا میرا فرض ہے، میں وہ کرتا ہوں، اور وہ کرنی بھی پڑتی ہے. مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ شہباز شریف آپ اتحادی لوگ